بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے درخواست کی، مجھے وصیت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر کام سوچ کر شروع کرو، اگر اس کا انجام اچھا ہو تو کر ڈالو، اور اگر خرابی کا اندیشہ ہو تو اس کے کرنے سے رک جاؤ۔ یہ ایک بڑی جامع نصیحت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچا کریں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ جو آدمی سوچ کر کام کرتا ہے وہ کبھی پشیمان نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے بھائی پر اس کی بے آبروئی کر کے یا اور کسی چیز کے ذریعے ظلم کیا، اسے چاہیے کہ آج ہی اس دن سے پہلے صفائی کر لے، یعنی معافی مانگ لے، اس کا حق ادا کر لے، جس دن نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا۔ اگر اس ظالم کے نیک عمل ہوں گے تو ظلم کے برابر لے کر مظلوم کو دے دیے جائیں گے، اور اگر ظالم کی نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں اس کے سر ڈال دی جائیں گی۔ یہ بھی ایک بڑی جامع نصیحت ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس اور فقیر بندہ قیامت کے دن وہ ہوگا جو اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ اگر ان کو پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ اس کی نیکیوں میں دب جائیں، لیکن اس نے لوگوں کے حقوق ضائع کیے ہوں گے، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، تو وہ حق والے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے، تو وہاں پیسے، روپے، ڈالر، درہم، دینار تو نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اس ظالم سے نیکیاں لی جائیں گی اور ان مظلوموں کو، حق والوں کو دی جائیں گی، اور اگر حق والوں کا حق پھر بھی باقی ہو، نیکیاں اس سے ختم ہو جائیں، تو پھر حق والوں کی اور مظلوموں کی برائیاں اور گناہ اٹھائے جائیں گے اور اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے وہ شخص جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا تھا، اس کے گناہ پہاڑوں جتنے ہو جائیں گے اور اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ مخلوق خدا کے حقوق کی بہت رعایت کریں، خیال کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔